الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ رب زدنی علما اجمعین انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین اور معزز خواتین، تعلیم القرآن کے اس سلسلے میں جس میں ہم نے سورہ یوسف کا مطالعہ شروع کر رکھا ہے، اس وقت اس کا چوتھا پارٹ یوں سمجھ لیں کہ ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ 3 پارٹ تو عمومی تھے پوری سورت کے متعلق، اب ظاہر ہے ہم سبکن انشاءاللہ اس کو لے کر چلیں گے۔ 3 پارٹ ہم پڑھ چکے ہیں، 3 پارٹ ہی سمجھنے باقی ہیں، لیکن وہ 3 پارٹ پوری سورت میں ساتھ ساتھ چلیں گے۔ اس کا اب یوں سمجھنے کہ اس دوسرے حصے کے جو 3 پارٹ ہم نے پڑھنے ہیں، اس کے پہلے حصے کا اس وقت ہم آغاز کر رہے ہیں، اور یہ ہے اس کے گرامیٹیکل انالیسس کا، کہ یہ جو الفاظ آپ نے پڑھے ہیں، یہ جملہ ہے تو جملہ اسمیہ ہے کہ جملہ فعلیہ ہے، جملہ اسمیہ ہے تو پھر مبتدا خبر کہاں ہے، فعلیہ ہے تو فعل کہاں ہے، فاعل کہاں ہے، مفعول کہاں ہے، اس اعتبار سے اس کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اس کا جو اوورال کے اعتبار سے میں کہوں تو جو 5واں پارٹ ہوگا، یا اس ذیلی گروپ میں دوسرا پارٹ جو ہوگا، وہ پھر الفاظ کی تحقیق کے اوپر ہوگا اور مترادفات کے حوالے سے ہوگا، اور چھٹا پارٹ جو ہے وہ یوں سمجھ لیں، اگرچہ ترجمہ تو ساتھ ساتھ بھی چلے گا انالیسس کے بھی، لیکن پھر ایک اس کا رواں ترجمہ جو ہے وہ ہم انشاءاللہ چھٹے حصے میں جس رکوع کو پڑھتے جائیں گے اس کا ساتھ ساتھ مکمل کرتے چلے جائیں گے۔ اس وقت ہم انشاءاللہ پہلے رکوع کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں، اور جیسے بارہا پہلے بھی یہ عرض کر دیا گیا ہے کہ یہ الف لام را کے حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے، مکی صورت ہے، مصحف میں اپنی ترتیب کے اعتبار سے اس کا 12واں نمبر ہے، اور یہ 111 آیات پر مشتمل ہیں، اور 12 رکوع ہیں اس کے اندر۔ سورۃ یوسف، یہ جملہ اصل میں کس طرح ہے؟ یہ یوں ہے، ہذہ سورۃ یوسف۔ ہذہ تو گویا ہذہ جو ہے اس میں مبتدا تھا، سورۃ جو ہے یہ اس کی خبر تھی۔ اچھا، ہذہ سورۃن ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ سورۃ ہے، تنوین اڑ گئی ہے۔ تنوین کا نہ ہونا آپ کے مائنڈ کو سٹرائک کرنا چاہیے کہ یہ پھر کچھ اور بھی ہے ساتھ، اور وہ کون سی چیز ہے، کون سا کمبینیشن ہے اسم کا کہ جس میں تنوین یا الف لام نہیں آتا۔ وہ ترکیب ہوتی ہے مرکب اضافی کی، یعنی وہ چیز ساتھ، اس کا مطلب مضاف بھی بن رہی ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ صورت تو خبر بھی ہے اور ساتھ یہ مضاف بھی ہے، اور اب آپ اس کے بعد نوٹ رکھیے گا کہ میں مضاف کے لیے یہ سائن یوز کرتا ہوں، مضاف کے لیے میم جہاں لکھا آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا یہ مضاف ہے،
اور یوسفہ جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ کے لیے میں اس کے بعد اب یہ لکھا کروں گا. اچھا، مضاف الیہ کے بارے میں ہم نے ایک بات یہ پڑھی تھی کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یعنی مضاف الیہ کے بارے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ مضاف تو سب کچھ ہو سکتا ہے، مبتدا ہو سکتا ہے، خبر ہو سکتا ہے، جیسے یہاں پر ہے، یہ کسی فعلیہ جملے میں فاعل ہو سکتا ہے، یہ مفعول ہو سکتا ہے، یعنی اٹ کین بی اینی تھنگ. اس کے ساتھ صرف دو پابندیاں ہیں، یہ تنوین نہیں لے گا، الف لام نہیں لے گا، باقی یہ مرفوع ہو سکتا ہے، منصوب ہو سکتا ہے، مجرور ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ. لیکن مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. دو ہی چیزیں جو مجرور کرتی ہیں، حرف و جر اور مضاف الیہ. یہ دو کمبینیشن ایسے ہیں جس میں آنے والا اسم جو بعد میں آتا ہے، جو حرف و جر کے بعد آئے گا لازماً مجرور ہوگا، اور جو مضاف کے ساتھ کھڑا ہوا ہوگا، مضاف الیہ بن رہا ہوگا، وہ لازماً مجرور ہوگا. لیکن یوسفہ تو مجرور نہیں ہے. کوئی مجھے بتا سکتا ہے آپ میں سے ریزن کیوں؟ یہ ممنوع من الصرف ہے، یہ غیر عرب نام ہے. عجم یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. آپ یوسفہ ہوگا، اس کے بعد ہم دیکھیں گے سورہ ابراہیم، تو وہ بھی سورۃ ابراہیمہ ہوگی، ابراہیمی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ بھی غیر عرب نام ہے. تو یہ یوسفہ ہم کہیں گے کہ یہ یوسفہ مضاف الیہ ہے، یہ فی محل نصب ہے. یعنی اس کا مقام نصب کا ہی ہے، یعنی یا آپ یوں کہنے کہ یہ مجرور ہی ہے، لیکن یہ بالفتح مجرور ہے، یہ فتح کے ساتھ مجرور ہے کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے. ممنوع من الصرف ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ غیر عرب نام ہے. غیر عرب نام ہونے کی وجہ سے عربوں نے یہ ڈسٹنکشن رکھی ہوئی ہے کہ وہ اس کو نہ تنوین دیتے ہیں نہ کسرہ دیتے ہیں. تو یہ حاضی سورۃ یوسفہ ہے، حاضی محذوف ہے، یہ مبتدا ہے اس کا، سورۃ اس کی خبر ہے، اور سورۃ مضاف ہے، اور یوسفہ جو ہے یہ مضاف الیہ ہے. آیاتہا کیا ترکیب ہے؟ مضاف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ، وہ بھی مضاف مضاف الیہ ہے، اور وہ بھی اس میں یوں ہے، یوں سمجھ لیں کہ یہ فیہا آیاتہا تو، یا فیہا کو خیر آپ محذوف ہی سمجھیں تو اس لحاظ سے آیات مبتدا بھی ہے، مضاف بھی ہے، ہا مضاف الیہ ہے، اور یہ اس کی خبر بنے گی جب آپ اس کو عدد کی شکل میں لکھیں گے تو. اور وَرَكُوعَاتُهَا وہ بھی وہی ترکیب ہے، وَرَكُوعَاتُهَا اثنتا عشرۃ، 12 رکوع ہیں اس کے اندر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کون سا جملہ ہے جی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جملہ فعلیہ ہے. اعوذ کیا ہے؟ فعل ہے مضارع کا. ماضی کا فعل کیا ہے؟ اعوذ جو ہے یہ فعل مضارع ہے، اس کے اندر فاعل جو ہے وہ مستتر ہے، چھپا ہوا ہے، وہ ہے انا. اس کا ماضی ہے آز، مضارع ہے یعوذ. اور اس سے امر بنتا ہے عز. یعوذ سے تعوذ،
پھر تعوذ، اعوذ اور نعوذ. اعوذ، یعوذ وہ پناہ مانگتا ہے، تعوذ وہ پناہ مانگتی ہے، پھر تعوذ تم پناہ مانگتے ہو، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، نعوذ ہم پناہ مانگتے ہیں. تو اعوذ میں فاعل ہے انا، باللہ یہ کیا ترکیب ہے؟ یہ جار مجرور ہے. من الشیطان یہ بھی جار مجرور ہے. الشیطان الرجیم یہ کیا ترکیب ہے؟ یہ منوط اور نعت ہیں. الشیطان منوط بھی ہے ساتھ، اور الرجیم اس کی نعت ہے. ونس یہ بھی نوٹ کر لیں، 4 پیرامیٹرز ہیں کمبینیشن میں 2 اسموں کے. اگر وہ آپ کو نظر آئیں تو آپ آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ منوط اور نعت ہے. نمبر 1، نعت منوط کو فالو کرتی ہے معرفہ نکرہ کے اعتبار سے، تعریف اور تنکیر کے اعتبار سے. پہلا پیرامیٹر آپ دیکھیں، یہ الف لام کے ساتھ ہے تو یہ بھی الف لام کے ساتھ ہے. پہلا کمبینیشن ہو گیا پورا، دونوں ایک جیسے ہیں، الف لام کے ساتھ شروع، دونوں معرفہ ہیں. نمبر 2، ہم نے کہا کیس اینڈنگ کے اعتبار سے بھی یہ ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں. الشیطان تو مجرور ہوا تھا اس من کی وجہ سے، ٹھیک، یہ مجرور ہوا من کی وجہ سے. یہ مجرور من کی وجہ سے نہیں ہو رہا، یہ الشیطان کی نعت بننے کی وجہ سے ہو رہا ہے. من کا اثر صرف اس تک تھا، اس کو اس نے مجرور کیا کیونکہ یہ اس کی نعت بن رہی ہے. تو کیس اینڈنگ میں یہ مجرور تو یہ بھی مجرور. نمبر 3، ہم نے کہا تھا کہ جینڈر کے اعتبار سے بھی نعت منوط کو فالو کرے گی. تو الشیطان مذکر، الرجیم مذکر، اور الشیطان نمبر کے اعتبار سے واحد تو الرجیم بھی واحد. تو یہ 4 پیرامیٹرز پورے ہوئے. تو آپ نے کہا، تو بالکل صحیح کہا آپ نے کہ الشیطان منوط ہے اور الرجیم اس کی نعت ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، من الشیطان اعوذ باللہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے. کس کے حوالے سے؟ من الشیطان، شیطان سے پناہ مانگتا ہوں اللہ کی. کون سے شیطان؟ وصف کیا اس کا؟ وہ الرجیم ہے، وہ راندہ درگاہ ہے، مردود ہے، رجم شدہ ہے، دھتکارا ہوا ہے، پتھر مارے گئے ہیں اس کو. گویا کہ رجم کہتے ہیں پتھر مارنے کو، تو رجیم اسی سے ہے، فعیل کے وزن کے اوپر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ سے پہلے ایک فعل جو ہے وہ محذوف مانا جاتا ہے. وہ فعل ہے یا ابدؤ، یا وہ فعل ہے اقرؤ. میں شروع کرتا ہوں یا میں پڑھتا ہوں، یعنی اس طرح کا کوئی فعل جو ہے وہ معذوف ہے. وہ فعل جو بھی ہے، ابدؤ ہے یا اقرؤ ہے، یہ دونوں مضارع کے ہیں اور انا فاعل ہے ان کے اندر. انا فاعل ہے. اقرؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم کیا ہوگا؟ بسم جار مجرور ہے، پلس اسم اللہ یہ مضاف ہے اور اللہ مضاف الیہ، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اس لیے اللہ ہی مجرور ہوا. دیکھیے آپ نے نعت کا، نعت یہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ بسم ڈیفینیٹ ناؤن نہیں بن رہا، الف لام نہیں آیا اس کے ساتھ. جبکہ
اللہ ڈیفینٹ ناؤن ہے، تو ان کے درمیان وہ ربط نہیں بن رہا. اس لیے بسم اللہ ہی میں بسم جار مجرور ہے، اور اسم اللہ یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے. البتہ یہ دیکھیں الرحمن الرحیم، یہ پلس منعوت بھی ہے، اور الرحمن اس کی نعت نمبر 1 ہے، اور الرحیم اس کی نعت نمبر 2 ہے. میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. اس اللہ کی صفات کیا ہیں؟ وہ الرحمن ہے، اور یہ اور ہم کہہ رہے ہیں ترجمے میں، یہاں واؤ کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ایک ہی وقت میں امپلیمنٹ ہو رہی ہوتی ہیں، اس لیے وہ جس وقت الرحمن ہے اسی وقت وہ الرحیم بھی ہے. تو میں آغاز کرتا ہوں، شروع کرتا ہوں، میں پڑھتا ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان ہے، رحمان ہے، جو رحیم ہے. میری ایک منزل ہے، میں اللہ کی طرف رواں دواں ہوں، اور رواں دواں ہوں تو ظاہر ہے کسی ٹریک پہ چل رہا ہوں. اس ٹریک پہ دائیں بائیں ڈسٹریکٹ کرنے والی کچھ قوتیں موجود ہیں، جن کا سر خیل ہے ابلیس، جس کو الشیطان کہا گیا. وہ شیطان میرے راستے میں بیٹھا حملے کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے کرتا ہے. تو میں فیل کرتا ہوں کہ میں ذرا ویک پڑ جاتا ہوں، تو آئی نیڈ سم ہیلپ کہ جو مجھے پروٹیکٹ کرے. تو سارا غور و فکر انسان کر لے، پروٹیکٹ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. لہٰذا آپ کسی بھی کام کا آغاز کرنے لگیں تو آپ پہلے اس پروٹیکشن کو سیکھ کر لیں، حاصل کر لیں. تو وہ پروٹیکشن سیکنگ وے کیا ہے؟ آپ کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اپنے اوپر گھمنڈ یہ ختم ہو جائے گا، اپنے اوپر مان، اپنے اوپر سارا بھروسہ، اپنے اوپر سارا توکل یہ ختم ہو جائے گا، اور یو ول فیل پروٹیکٹڈ کہ آپ نے اللہ سے پناہ طلب کر لی ہوئی ہے. آپ ایک زندہ رب کے ماننے والے ہیں. آپ کا رب الحی اور القیوم ہے. پھر جس وقت آپ کو، اور یہ ہماری دین کی تعلیمات ہیں کہ آپ ہر کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں. مثلا مجھے پیاس لگی ہے، میں پانی پینا چاہ رہا ہوں، کیا فرق واقع ہوگا میرے طرز زندگی کے اوپر اگر میں اس کا گھونٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر لے لوں، یا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر لوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر میں نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر پڑھا تھا تو میری جو سوچ میکسیمم ڈیولپ ہو سکتی تھی وہ یہ تھی کہ یہ پانی ہے، یہ گلاس ہے، اور میں نے بڑی محنت سے کما کر، میں نے، یعنی اب میں بہت زیادہ شدت کے ساتھ انوالو ہوئی، میں نے ہی کمایا تھا، میں نے حلال کمائی کی تھی، میں نے یہ گلاس خریدا تھا، میں نے وہ پمپ لگایا تھا، میں نے زمین سے پانی نکالا تھا، اور میں پی رہا ہوں. لہٰذا ٹھیک ہے، کوئی رہی نہیں. لیکن جس وقت میں نے اس کو پینے سے پہلے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب ذرا امیجن کریں اب سوچ کہاں تک جائے گی. کیا پانی کے پیدا کرنے والا تو ہے؟ پیدا کرنا تو دور کی بات، جس نے تجھے پیدا کیا وہی پانی کا بھی پیدا کرنے والا ہے. اچھا، پیدا کرنے والے نے جس وقت تمہیں پیدا کیا تھا اسی وقت تمہارے گھر میں وہ سے اگر تم نے 10,000 ٹن پانی پینا تھا زندگی بھر، تو وہ 10,000 ٹن پانی بھی تمہارے والدین کو دیتا کہ یہ لو سنبھالو پانی اس کا. اب آپ بتائیں کہاں سٹور کرتے ہو اس پانی کو؟ اور وہ پانی کہیں اگر سٹوریج بن بھی، پہلی بات تو یہی ناممکن ہے. آپ اس پانی کو سٹور بھی کر پائیں تو وہ دوسرے دن آپ کے لیے اس پانی کی اس کو اسمیل آؤٹ کرنا ہی عذاب بن جائے گا. اور جتنے لوگوں نے پیدا ہونا ہے، اگر اتنے لوگوں کا پانی ساتھ، ان کو خوراک ساتھ دے دی جاتی کہ یہ لو جی یہ کھانا ہے تم نے، تو نوع انسانی کو مصیبت پڑ جاتی.
اب اس اللہ نے کیا کیا ہے، اس نے میری ضرورت رکھی تھی پانی، تو اس نے 7 سمندر بنائے. پھر اس کی سیفٹی کا اس نے کیسے بندوبست کیا اس کو؟ وہ پانی جو سمندر کے اندر وہ نمکین ہے، نمکین ہونے کی وجہ سے وہ پانی کے اندر سڑان پیدا نہیں ہوتی، وہ پانی خراب نہیں ہوتا. پھر اس اللہ نے سورج بنایا. وہ سورج کی شعاعیں جو ہیں وہ جب اس پانی کے اوپر پڑتی ہیں تو اس میں تبخیر کا عمل، پروسیس جو ہے وہ عمل میں آتا ہے. تبخیر میں اب وہ جو پانی نمک کی وجہ سے ڈینسر ہو گیا تھا، اس کے اندر جب بخارات بننا شروع ہوتے ہیں تو جو لائٹر پانی ہے وہ اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے، ڈینسر پانی نیچے رہ جاتا ہے. وہی لائٹر پانی پھر مزید جب یعنی اس میں تبخیر کا عمل ہوتا ہے تو وہ ویپرز میں کنورٹ ہوتا ہے. ویپرز جب بنتے ہیں تو پھر وہ اتنے ہلکے ہو جاتے ہیں کہ ہوائیں اس کو لے کے پھرتی ہے بادلوں کی شکل میں. کہاں سمندر، وہاں سے وہ بادل ہوا لے کے آتی ہے اس کو، پھر وہ پہاڑوں پر برستے ہیں. جب برستے ہیں تو ٹیمپریچر اتنا لو ہوتا ہے کہ وہ برف بن کے سمجھنے برستے ہیں اس پر. اب وہ گلیشیئرز بن جاتے ہیں. ونس اگین وہاں نمک کی وجہ سے پروٹیکٹڈ تھا، یہاں اب گلیشیئر کی وجہ سے پروٹیکٹڈ ہے. درجہ حرارت اتنا نیچے کہ وہ پانی خراب نہیں ہوتا. وہاں سورج نے بخارات بنا کر اس کو اٹھایا تھا، یہاں سورج اس پہ پڑتا ہے تو وہ اس کو وہ میلٹ کرواتا ہے ایکشن وہی تبخیر کا ہی عمل ہے یہ بھی، کہ فروزن سے اب وہ میلٹنگ اس میں آتا ہے. وہاں سے پھر ندی نالوں کی شکل میں وہ بہنا شروع ہوتا ہے. اور یہ ندی نالے جیسے زمین کے اوپر بہہ رہے ہیں ایسے ہی دھاریں زمین کے نیچے بھی بہہ رہی ہیں. اور ان سب کا سفر ونس اگین پھر سمندر ہی کی طرف ہے. اس دوران رستے میں آپ کنواں کھودتے ہیں، ویل لگاتے ہیں، ہینڈ پمپ لگاتے ہیں، آپ موٹر لگاتے ہیں اور آپ پانی کھینچ لیتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا. اس سارے پروسیس میں آپ کہاں تھے؟ نہ زمین آپ کی، نہ پانی آپ کا، نہ ہوا آپ کی، نہ سورج آپ کا، نہ روشنی آپ کی، نہ حرارت آپ کی، نہ گلیشیئر آپ کے، نہ زمین کے اندر فلو آپ کروا رہے ہیں اس کو. تو یہاں سے یعنی اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میری اور آپ کی زندگیوں میں فاعل حقیقی کے طور پر ابھر کے سامنے آتا ہے، اور اپنی بے مائگی کا انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میں اس میں کہیں ہوں ہی نہیں. اسی طریقے سے آپ نے اپنی طرف سے بڑا تیر مارا، آپ نے کہا جی میں حلال کی روزی کما کر لاتا ہوں. او بھائی، جس زمین میں وہ گندم بوئی گئی تھی جو تم نے کھائی ہے، وہ زمین تمہاری تھی، وہ بیج تمہارا تھا. اس بیج کو تم نے بویا تھا زمین میں جا کر. اس بیج میں جس تاریکی میں وہ گیا تھا، اس تاریکی کے اندر اس نرم سے نازک سے دانے کو یہ طاقت کس نے دی تھی کہ وہ زمین جیسی چیز کو پھاڑ کے باہر آ جائے. اندر اس کو پھاڑنے کے لیے جس نمی کی ضرورت تھی وہ نمی تم نے دی ہوئی تھی اس کو. جس قدر ڈارکنس کی ضرورت تھی وہ ڈارکنس تم نے دی تھی اس کو. جب وہ کلی بن کے باہر نکلا، 2 کمپوننٹس اس کی بنی، تو اس کو ان وانٹڈ چیزوں سے بچایا تم نے. اس کو جتنی حرارت چاہیے تھی، جتنی روشنی چاہیے تھی، جیسا موئسچر چاہیے تھا، جیسی ہوا چاہیے تھی، یہ سب چیزیں اس کو کون پرووائڈ کر رہا تھا؟ اس میں جہاں جہاں انسانی کوئی عمل دخل بھی تھا تو وہ تم کیا خود کر رہے تھے وہاں جا کر؟ پھر جب وہ فصل پک گئی تو کیا کاٹا تم نے تھا؟ جس لوہے کے ساتھ تم نے کاٹا اس کو درانتی کے ساتھ یا مشین کے ساتھ، وہ لوہا کیا تم اس کے پیدا کرنے والے ہو؟ پھر وہ کٹ کر بھوسے سے گندم جب الگ ہوئی تو فلور مل میں یا چکی پہ تم لے کر گئے، پیکنگ تم نے کی. جس کپڑے میں پیک ہوا وہ کپڑا تمہارا پیدا کیا ہوا ہے. وہ یعنی آپ اس پہ غور کرتے چلے جائیں تو آپ کے وہ گتھیاں سلجھنی شروع ہو جائیں گی اور آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کہیں نہیں ہیں اس میں. پھر وہ اس دکان پہ آئے جہاں سے تم نے خریدا. پھر جس پانی سے تم نے گوندا وہ پانی کس کا تھا؟ جس توے پہ تم نے پکایا وہ لوہا کس کا تھا؟ جس آگ پہ پکا اس آگ کا خالق کون ہے؟ اور پھر تم نے اپنے منہ میں جب ڈالا تو یہ طاقت ان نروز کو کس نے دی تھی کہ انہوں نے نگل لیا اس کو؟ سٹامک کو یہ توفیق کس نے دی کہ اس نے اس کو ڈائجسٹ کر دیا؟
پھر تمہارے جسم سے جہاں جہاں اس خوراک کی بطور انرجی کی ضرورت تھی وہ خوراک وہاں وہاں بطور انرجی کی پہنچی. جو ویسٹ پروڈکٹ تھی وہ ویسٹ پروڈکٹ یورین کے راستے سے یا سٹول کے راستے سے یا پسینے کے راستے سے یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا سسٹم بنایا ان کے راستوں سے وہ نکالا کس نے؟ اس ویسٹ کو جو تمہارے جسم سے نکلی ہے اگر ڈسپوز آف کرنے کا کوئی میکینزم اللہ تعالیٰ نے نہ رکھا ہو، مطلب فرض کریں زمین اتنی ہارڈ ہو جائے کہ وہ اس کو ابزارب بھی نہ کرے، تو ایک جنریشن کے بعد دوسری جنریشن نہیں، بلکہ ایک جنریشن بھی نہیں رہ سکتی. آپ ایک ہفتے کے بعد ذرا اندازہ کریں، یعنی ایک دن جو ہم سے سستی ہوتی ہے قربانی کی چیزوں کو ڈسپوز آف کرنے میں، شہر میں کس قدر تعفن ہوتا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کا. تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس پوری سوچ کے ساتھ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اپنی پوری زندگی میں اصل فاعل جو نظر آئے گا، ڈوئر آف دا ایکشن، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نظر آئیں گے اور معلوم ہوگا کہ ہم اس میں کہیں نہیں ہیں. انسان کا کوئی عمل دخل نہیں کسی بھی چیز میں. تو اپنی بے مائگی کا احساس اور اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کا احساس یہ اس ایک جملے سے حاصل ہو جاتا ہے انسان کو، اگر انسان غور کرے. اور اس راستے میں انسان کی سوچ کو جو بہکانے والا ہے وہ صرف شیطان ہے. لہذا یہ دو جملے بہت قیمتی جملے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، یہ تو تین الگ الگ حرف ہیں، یہ لفظ نہیں ہے کوئی بھی. الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور را الگ حرف ہے. تلک آیات الکتاب المبین. تلک آیات، تلک کیا چیز ہے؟ تلک اسم اشارہ تو ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. کس کے لیے ہے؟ مؤنث کے لیے. مذکر کے لیے کیا ہے؟ ذالک. دور کا اشارہ ہے، مذکر کے لیے ذالک، مؤنث کے لیے تلک. قریب کا مؤنث کے لیے حاذی اور مذکر کے لیے حاذا. حاذا اور حاذی کی جمع ہے ہاؤلائے، اور تلک اور ذالک کی جمع ہے اولائک، دونوں کے لیے سیم یوز ہوتی ہے. تو تلک آیات، تلک مبتدا ہے، یہ ہمارا مبتدا کا سائن ہے. میں ایک دفعہ لکھ رہا ہوں لیکن اس کے بعد جس اسم کے بعد یہ اسٹریٹ لائن ہوگی تو وہ اسم مبتدا ہوگا. آیاتو کے لیے ہم نے، خبر کے لیے ہم نے سرکل کی نشانی رکھی ہے. یہ سرکل جو ہے یہ گویا خبر ہے. تلک آیات الکتابی. آیات الکتابی یہ کیا ترکیب بن رہی ہے؟ یہ مضاف مضاف الیہ ہے، یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ مجرور. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو الکتابی مجرور ہو گئے. تلک آیات الکتابی اور پھر یہ ہے الکتاب المبین. دیکھیں اس کا مطلب یہ مضاف الیہ کے علاوہ منوط بھی تھا اور المبین اس کی نعت ہے. نوٹ کریں، الف لام کے ساتھ، الف لام کے ساتھ مجرور مجرور، الکتاب مذکر، المبین مذکر، واحد واحد. تو ایک آیت کا انالیسس یوں مکمل ہوا، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. تلک مبتدا ہے، آیات اس کی خبر ہے اور مضاف ہے، الکتاب مضاف الیہ ہے اور منعوت ہے، المبین اس کی نعت ہے. آیت نمبر 2 پہ آتے ہیں. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. جی انا جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ بیسیکلی یہ ہے نا، ان پلس نا. ان جو ہے یہ حرف توکید و نصب ہے، اور اس کا ایک نام اور بھی ہے، وہ اس کو کہتے ہیں یہ حروف
مشبہ تو بالفعل کہلاتے ہیں. یعنی یہ ان حروف میں سے ہے جو فعل کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں. یعنی فعل جب آتا ہے تو وہ کسی کو مرفوع کر دیتا ہے, کسی کو منصوب کر دیتا ہے, ایسے ہی کرتا ہے نا, فعل مفعول بہ کو منصوب کر دیتا ہے. تو انا جو ہے یہ حرف و توکید و نصب ہے, اور یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ انا ہمیشہ جملہ اسمیہ کے ساتھ آتا ہے. انا جملہ اسمیہ کے ساتھ آتا ہے, اور جس کو ہم اب تک مبتدا کہہ رہے تھے اس مبتدا کو یہ منصوب کر دیتا ہے. یعنی یہ جملہ آپ کو یاد ہوگا, ہم نے پڑھا تھا کبھی, اللہ غفور رحیم. اللہ مبتدا ہے نا, غفور خبر نمبر 1 ہے, رحیم خبر نمبر 2 ہے. ہم نے کہا تھا مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے, تو اللہ مرفوع ہے, خبر ون ورڈ ہے, غفور نکرہ مرفوع ہے, رحیم نکرہ مرفوع ہے. میں اگر اس کے شروع میں انا لگا دوں تو انا میں نے کہا کہ جملہ اسمیہ کے ساتھ آتا ہے. یہ جملہ اسمیہ ہے, جملہ اسمیہ کے ساتھ آئے گا تو مبتدا کو یہ منصوب کر دیتا ہے. اب یہ ہو جائے گا ان اللہ غفور رحیم. اب یہ کیونکہ مرفوع سے منصوب ہو گیا تو گویا اب اس کا وہ سٹیٹس مبتدا والا تو نہیں رہا, کیونکہ مبتدا تو ہم نے کہا تھا مرفوع ہوتا ہے. تو اس کو اب نام دیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے اللہ, یہ اسم و انا کہلاتا ہے. تو ایونچولی یہ بھی جو ہے اب یہ خبر و انا کہلائیں گی. خبر و انا نمبر 1, خبر و انا نمبر 2. اسی طریقے سے اس جملے میں انا حرف و توکید و نصب ہے, تو یہ نا جو ہے یہ اب اسم و انا کہلائے گا. اسم و انا ہمیشہ منصوب ہوتا ہے, تو ہم اس کو کہیں گے اسم و انا منصوب. نا جو ہے یہ نسبی ضمیر ہے نا, مرفوع ضمائر کیا تھے, ہوا ہما ہم, ہیا ہما ہن, انتا انتما انتم, انتی انتما انتن, انا نحن. منصوب اور مجرور ضمائر کیا تھے, ہو ہما ہم, ہا ہما ہن, کا کما کم, کی کما کن, یہ نا. تو جہاں نحنو تھا, یہاں آپ کا نحنو تھا نا مرفوع ضمائر میں, یہاں آپ کا نا آ رہا ہے منصوب ضمائر میں. تو انا بیسیکلی کیا تھا, یہ تھا انا پلس نحنو. انا نے اس نحنو کو جب منصوب کرنا تھا تو اس کے پیرلل منصوب میں ضمیر کھڑی ہوئی ہے نا کی, تو یہ نحنو ریپلیس ہو گیا نا کے ساتھ. تو ان نا میں ہم کہیں گے انا حرف و توکید و نصب ہے, اور یہ نا اسم و انا, اور اب اس کا سٹیٹس کیا, ضمائر ویسے تو مبنی ہوتے ہیں سارے, یہ منصوب کے سٹیٹس پہ کھڑا ہوا, یہ فی محل نصب ہے. انا یہ جو ہے اب آگے یہ پورا جملہ بن رہا ہے نا یہاں تک. انزلناہ قرآنا عربیا, یہ پورا جملہ کون سا جملہ ہے, یہ فعلیہ ہے, یہ جملہ فعلیہ ہے. تو اس پورے جملے کو ہم کہیں گے, اس پورے جملے کو کہ یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ خبر و انا ہے. ہم نے عرض کیا کہ انا حرف و توکید و نصب ہے, نا اسم و انا ہے, اور فی محل نصب ہے. یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے انزلناہ قرآنا عربیا, یہ جملہ فعلیہ خبر و انا ہے. اب ہم اس جملے کو انالائز کریں گے. انزلناہ, انزلہ جو ہے یہ فارم 4 کا باب افعال سے فعل ماضی ہے. ثلاثی مجرد میں یہ نزلہ تھا, نزلہ سے
انزل بنا. جیسے خراجہ سے اخرجہ بنتا ہے, خرجہ یخرج سے اخراج باب افعال, نزل سے انزل, انزل ینزل انزال. نزل کہتے ہیں خود اترنے کو, انزل کہتے ہیں اتارنے کو. نزلت من السیارۃ, میں گاڑی سے اترا. لیکن جب میں کہتا ہوں انزلت الطفل من السیارۃ, میں نے بچے کو اتارا گاڑی سے, تو نزل نازل ہونا, انزل نازل کرنا, یہ متعدی ہو گیا. اب اس کو کوئی نہ کوئی مفعول بھی چاہیے. تو انزل جو ہے یہ باب فارم 4 کا باب افعال سے فعل ماضی ہے, یعنی گویا کہ یہ جو حصہ ہے یہ فعل ماضی ہے, نا فاعل ہے اس کا. اور یہ ہو جو ہے آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا کہ یہ ضمائر متصل جو ہیں یہ جب حرف و جرن کے ساتھ آتے ہیں تو جار مجرور ہوتے ہیں. منہو, منہما, منہم, یہ جار مجرور کی گردان بن رہی ہیں. جب یہ کسی اسم کے ساتھ آتے ہیں تو مضاف مضاف الیہ ہوتے ہیں, جیسے اسمہو, اسمہما, اسمہم. جب یہ کسی ظرف کے ساتھ آتے ہیں تو ظرف مضاف الیہ ہوتے ہیں, جیسے بینہو, بینہما, بینہم. جب یہ کسی فعل کے ساتھ آتے ہیں تو یہ مفعول بہ بنتے ہیں. تو یہاں انزلناہ میں یہ جو ہو کی ضمیر ہے یہ گویا مفعول بہ بن رہی ہے. اور پروناؤن جو ہے یہ لوٹ کر جاتا ہے کسی نہ کسی چیز کی طرف نا, یعنی اس کا ذکر اس کا مطلب پہلے کہیں ہو چکا ہے نا. تو یہ ہو کا پروناؤن کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ قرآن کا تو کہیں ذکر ہی نہیں آیا, آگے ہے, پیچھے ذکر ہوتا ہے. پروناؤن کا ذکر پہلے ہو چکا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں. یہ لوٹ رہا ہے الکتاب کی طرف نا. یقیناً ہم نے اس کو نازل کیا. اس کو کس کو؟ یعنی الکتاب کو. ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے. قرآنن, قرآنن جو ہے یہاں پر یہ دو چیزیں ہو سکتا ہے. نمبر ایک تو یہ کہ یہ قرآنن اس ہو کا بدل ہو سکتا ہے. جو چیز یہ ہے وہ یہ, یا یہ اس کا حال ہو سکتا ہے. اگر یہ بدل ہے تو ہو مفعول بھی ہے نا, یہ والا مفعول بھی منصوب ہوتا ہے. تو جو سٹیٹس مفعول بھی کا ہو کا ہے وہی سٹیٹس قرآن کا ہونا چاہیے تھا. یہ منصوب کی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے تو گویا یہ بھی منصوب ہے, اس لیے بدل ہو سکتا ہے یہ اس کا. اور دوسرا یہ کہ قرآن اگر قرآن مجید سے ہٹ کر ہم اس کے یعنی معنی کے لحاظ سے دیکھیں تو قرآن کہتے ہیں ریپیٹڈلی پڑھی جانے والی چیز کو نا, تو ہم نے اس کو کس حال میں نازل کیا؟ یہ مسلسل پڑھی جانے والی کتاب ہے. تو یہ دونوں مفہوم اس کے ہو سکتے ہیں کہ یہ بدل بھی ہو سکتا ہے, یہ اس کا حال بھی ہو سکتا ہے. اور پلس یہ منعوت ہے عربین کا, اور عربین جو ہے یہ اس کی نعت ہے. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. یہ پھر ایک جملہ ہے. لعل کیا ہے؟ یہ بھی من اخوات انا ہے, یہ گویا اسی انا کی بہن ہے. انا جملہ اسمیہ کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب لعلہ بھی جملہ اسمیہ کے ساتھ آئے گا. انا اپنے بعد آنے والے اسم کو منصوب کرتا ہے تو لعلہ بھی اپنے بعد آنے والے اسم کو منصوب کرے گا. تو گویا کم جو ہے یہ والا یہ پھر اسم و لعلہ کہلائے گا. یہ اسم و لعلہ کہلائے گا. اور یہ پورا جملہ ہے پھر
تاکلون جو ہے یہ جملہ فعلیہ یہ خبر لعل کہلائے گا. تاکلون پورا جملہ فعلیہ ہے. یہ تاکلون فعل مضارع ہے اور یہ واو کا جو پروناؤن ہے یہ والا واو یہ اس میں فاعل ہے اور یہ واو یہاں پر انتم کا سمجھنے متبادل ہے. تم سب عقل سے کام لو تاکہ تم سب عقل سے کام لو. تاکلون یہ بنا ہوا کہاں سے؟ تاکلون کا ماضی ہے اکلا، مضارع ہے یاکلو. ضرب یضرب سے باب ضربہ ہے، ضرب یضرب سے اکل یاکلو، یاکلو سے یاکلو یاکلانی یاکلون، اور تھرڈ پہ جمع مذکر مخاطب پر تاکلو تاکلانی تاکلون. تو تاکلون فعل مضارع ہے اور فعل مضارع ہے یہ مرفوع بثبوت نون. یہ نون جو ہے یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ میں مرفوع ہوں. ماضی اور جو امر ہیں یہ مبنی ہوتے ہیں لیکن فعل مضارع معرب ہوتا ہے، یا مرفوع ہوتا ہے یا منصوب ہوتا ہے یا مجزوم ہوتا ہے، مجرور نہیں ہوتا. نون جمع میں اور مثنیٰ میں نون کی موجودگی اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ فعل مضارع مرفوع ہے یا نہیں ہے. اگر نون ہے تو مرفوع ہے. تاکلون فعل مضارع ہے مرفوع ہے بثبوت نون اور فاعل ہے اس میں واو، اور واو سے مراد کیا ہے؟ انتم. یہ جمع مخاطب کے لیے ہے، مذکر کے لیے. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. نوٹ کریں اس جملے میں کتنی پاور ہے. انا کے بغیر بھی یہ جملہ مکمل تھا. انزلناہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا. پہلی بات تو یہ نوٹ کریں کہ جملہ اسمیہ از مور پاورفل دین جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ زیادہ پاورفل جملہ ہوتا ہے جملہ فعلیہ سے. لیکن یہ یوں ہو سکتا تھا کہ اگر ہم نے فعل ماضی فعل کی بجائے جملہ فعلیہ کی بجائے جملہ اسمیہ بنانا چاہتے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ انا انزلناہ. چلیں تھوڑا سا اور زور دینا تھا تو ہم اس کو واحد کی بجائے جمع یوز کر لیتے کہ ہم کہتے ہیں نحن انزلناہ. نحن بھی نہیں کہا، انا بھی نہیں کہا، بلکہ اس کے ساتھ انا لگایا. تو جملہ فعلیہ کی بجائے پہلے جملہ اسمیہ بنایا تو زیادہ پاور دی. جملہ اسمیہ پر پھر جب انا لے کر آئے تو اس گویا کہ اس جملے کے اندر اور سٹریس بڑھ گیا. اب اس سٹریس کو میں اور آپ ترجموں میں ظاہر نہیں کر سکتے. میں زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہوں یقیناً، لازماً، شیورلی، یقیناً ہم ہیں وہ، ہم نے نازل کیا اس کو قرآن کو عربی زبان میں لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل سے کام لے سکو. یہ 2 آیات کا انالیسز مکمل ہو گیا. یہاں پر نماز کے بعد انشاءاللہ ہم تیسری آیت کو مکمل کریں گے. جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.